السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. آج جس عہد کے اندر ہم جی رہے ہیں، آج کے انسان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اپنی زندگی پہ غور و فکر نہیں کرتا. اس کے پاس اتنی فرصت کہاں ہے کہ یہ اپنے آپ پر غور کرے. قرآن مجید بار بار انسان سے کہتا ہے کہ غور کرو، سوچو. آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے اپنی زندگی پہ اور خصوصاً شام زندگی پہ غور کرنا ہے. جیسے سورج
طلوع ہوتا ہے، ہلکی ہلکی کرنیں بکھیرتا ہے، پھر اپنے جوبن پہ آ جاتا ہے، پھر ڈھلنے لگتا ہے، پھر اس کی شام ہوتی ہے اور ڈوب جاتا ہے۔ ایسے ہی میری اور آپ کی زندگی طلوع بھی ہوتی ہے اور اس کی شام بھی ہوتی ہے، پھر ہم ڈوب بھی جاتے ہیں۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ ہماری زندگی کے 5 یہ سٹیجز ہوتے ہیں، اللہ نے گنوائے ہیں۔ انسان جیسے بھی سوچتے ہیں، جہاں کا بھی رہنے والا ہے، اس کی زندگی کے یہ 5 مرحلے ہوں گے، اور پھر انجام زندگی اور شام زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ان کو آپ نے دل کی تختیوں پہ نوٹ کرنا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے تمہاری زندگی 5 چیزوں میں گزرتی ہے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد۔ جانو اس حقیقت کو کہ تمہاری زندگی کا پہلا سٹیج یہ ہوتا ہے، تم کھیلتے رہتے ہو۔ ماں کے پیٹ میں بھی ہم کھیلتے ہیں۔ 7 ماہ کے 8 ماہ کا معصوم بچہ جب پریگنینسی کے دور میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بھی اس کی موومنٹ ہوتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں تم کھیلے، پھر ماں کی گود میں کھیلے، پھر ماں کی چھاتی پہ کھیلے، پھر باپ کے کندھے اور سینے پہ کھیلے، پھر اپنے تم بیڈ پہ کھیلے، پھر کمرے میں کھیلے، پھر صحن میں کھیلے، پھر پرائمری اسکول کے گراؤنڈ میں کھیلے، پھر ہائی اسکول میں کھیلے، گلی چوک چوراہے کے اندر کھیلے۔ تمہاری زندگی کی پہلی سٹیج کھیل کھیل میں ضائع ہو جاتی ہے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو۔ لعب جسمانی کھیل کو کہتے ہیں، اور لہو بھی کھیل ہی ہوتی ہے، لیکن ایسی کھیل جس کا تعلق جسم سے زیادہ آپ کے دل سے ہوتا ہے، اس طرح کی پھر تم کھیلوں میں اور تماشوں میں لگ جاتے ہو۔ آج کل کی الیکٹرانک گیمز، آج کل کے میوزک، آج کل کے گانے، آج کل کے ڈانس، آج کل کے سارے یہ خیالات جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، رب کریم فرماتے ہیں تمہاری زندگی کھیلوں سے گزرتی ہے تو تماشوں کی طرف آ جاتی ہے۔ ایک اور فرق یہ بھی ہوتا ہے، کھیل اکیلا بھی بچہ کھیلتا رہتا ہے، لہو وہ ہے جس میں تماشا ٹائپ ہو، زیادہ لوگ مل کے کھیلنے لگیں، اس انداز سے کوئی بھی گیم ہو
قدیم دور کی ہو یا جدید دور کی ہو، جو زیادہ اہم چیز سے انسان کو غافل کر دے، چاہے وہ فیس بک واٹس ایپ کے پیجز پہ بیٹھا ہو، یا وہ کوئی آج کل کی کوئی پب گیم ہی کھیل رہا ہو، یا اپنے موبائل کی سکرین پہ ہی کھیل رہا ہو، اللہ کہتے ہیں تمہاری زندگی کا دوسرا حصہ ایسی چیزوں میں گزر جاتا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہو تو زندگی کا تیسرا حصہ کہاں گزرتا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ۔ 9-10 سال کی عمر میں، 11-12 سال کی عمر میں، 15-16-17 18-19 سال کی عمر میں، پھر تھوڑے سے تم آگے بڑھتے ہو تو زندگی کا تیسرا حصہ زینت میں گزرتا ہے، حسن میں گزرتا ہے، جمال میں گزرتا ہے، ڈریس سٹائل میں گزرتا ہے، ہیئر سٹائل میں گزرتا ہے، نئے نئے ملبوسات میں گزرتا ہے، نئے نئے فیشن میں، نئے نئے میک اپ میں، یوں بننا سنورنا، آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑے ہونا اور یہ کوشش کرنا کہ سب سے حسین و جمیل میں نظر آؤں، گبرو توانا جوان میں نظر آؤں، محفل میں جاؤں تو سارے لوگوں کی ٹکٹکی میرے اوپر لگی ہوئی ہو، کسی تقریب میں جاؤں تو سب کی نظروں کا مرکز التفات میں بنا ہوا ہوں۔ رب کریم کہتے ہیں تمہاری زندگی کا تیسرا حصہ زینت میں، حسن میں، خوبصورتی میں اور ان چیزوں میں گزرتا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم۔ تمہاری زندگی کا چوتھا حصہ تفاخر میں گزرتا ہے۔ تفاخر یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر شیخیاں بکھیرنا، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑھ کے ثابت کرنا، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنا، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو برتر اور اعلیٰ ثابت کرنا کہ میں تم سے زیادہ حسین، میں تم سے زیادہ بڑھ کے، فلاں چیز میں بڑھ کے، فلاں چیز میں بڑھ کے۔ تمہاری زندگی کا چوتھا حصہ تفاخر میں گزرتا ہے۔ پانچواں اور آخری سٹیج یہ بڑا لمبا ہوتا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ تمہاری زندگی کا پانچواں حصہ، ہر انسان جب پہلی سٹیج میں ہوتا ہے اسے سب کچھ سمجھتا ہے، اگلی میں جاتا ہے تو اسے سمجھنے لگتا ہے، پھر تیسری میں چلا جاتا ہے کہتا ہے نہیں اصل کام یہ ہے، چوتھے مرحلے میں جاتا ہے تو کہتا ہے نہیں اصل چیز تو یہ ہے، اور ایسے کرتے کرتے عمر 25 26 27 28 30 سال ہو گئی، سمجھ میں بات آنے لگی کہ نہیں وہ کرکٹ، وہ گیم، وہ فٹ بال، وہ ہاکی، وہ ٹیبل ٹینس اور وہ الیکٹرانک گیمز یہ تو کچھ نہیں تھا، وہ حسن، وہ بناوٹ، وہ شکل، وہ سجاوٹ، وہ ڈریس اور ہیئر سٹائل کچھ نہیں تھا، اصل چیز تو پیسہ ہوتا ہے۔ 25 26 27 سال کے بعد جب شادیاں ہوئیں، ذمہ داریاں بڑھیں، تو پھر تمہاری زندگی کا پانچواں سٹیج پیسے کمانے میں اور اولاد کو آگے بھیجنے میں، اولاد کی ترقیوں میں گزر جاتا ہے، اور پیسہ بھی زیادہ تر اس لیے نہیں کہ ہماری ضرورت ہے، نہیں، اللہ نے لفظ یہ استعمال کیا تکاثر فی الاموال والاولاد، اپنی ضرورت سے بڑھ کر تم پیسہ اس لیے کماتے ہو کہ دوسروں سے میرے پاس زیادہ ہونا چاہیے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ یہ کرتے کرتے پھر اس کے اندر بڑے سٹیجز آتے ہیں۔ تکاثر تو آخری سانس تک جاری رہتا ہے،
بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑ عمر، ادھیڑ عمر سے پھر 40 سال کی عمر۔ 40 سال کی عمر میں کچھ انسان جنازے، کچھ لاشیں، کچھ میتیں، کچھ ماؤں کو گزرتے، باپوں کو جاتے، دوستوں کے میتیں اٹھاتے، اور یاروں کی چارپائیوں کو کندھا دے چکا ہوتا ہے، تو اللہ کہتے 40 سال کی عمر میں جس کو ہوش آ جائے اور وہ کچھ سمجھنے لگ جائے، کہے نہیں زندگی کچھ اور بھی ہے، اور اپنی زندگی کو بدلنا شروع کر دے، اللہ کہتے ہیں اس کی بھی ہم برائیوں کو ختم کر دیتے ہیں اور نیکیاں قبول کر کے جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ 40 سال کی عمر میں اللہ نے کہا جس کی زبان پہ 5 دعائیں آ جائیں، اور جس کے دماغ میں 5 خیالات آ جائیں، اور جس کے دل پہ 5 احساسات آ جائیں۔ پہلا احساس کہ اللہ مالک تو ہے، تو نے مجھے 40 سال کی عمر دے دی اور اب مجھے ہوش بھی آنے لگا، مجھے توفیق اب دے دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر گزار ہو جاؤں۔ دوسرا احساس، میں اپنے والدین کا بھی خدمت گزار ہو جاؤں، ان کا بھی شکر گزار ہو جاؤں، ان کی بھی خدمت کرنے لگ جاؤں، ان کی بھی نوکریاں کرنے لگ جاؤں۔ چلے 40 سال تو گناہ کرتا رہا، اب مجھے توفیق دے دے کہ میں نیکی کی راہوں پہ لگ جاؤں۔ چوتھا احساس اس کے دل میں یہ آ جائے کہ اللہ میں تو جو کرتا رہا مجھے توفیق دے دے، اب میں اپنے 10 12 سال 14 15 سال کے ان بچوں کو تو نیکی کی راہوں پہ لگا دوں۔ اور 5واں خیال یہ آ گیا، اللہ جو کچھ ہوا سو ہوا، آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، میں تیری طرف پلٹ کے آتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں جس کے لب پر 40 سال کی عمر میں یہ 5 دعائیں آ جائیں، دل میں یہ احساسات آ جائیں، دماغ میں یہ سوچ آ جائے، اے میرے بندے پھر یہ 5 باتیں تو مجھ سے کر اور تیرے 3 کام میں کروں گا، گناہوں کو مٹا دوں گا، نیکیاں قبول کر لوں گا، جنتوں کا مالک بنا دوں۔ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون۔ پھر بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تو اپنی زندگی پہ غور کیوں نہیں کرتا؟ قرآن سے یوں محسوس ہوتا ہے اگر انسان کی زندگی میں اور کوئی بھی عبرت کا سامان نہ ہو اور کوئی بھی میت اور لاش نہ بھی ہو تو اس کی زندگی میں جو بڑھاپا ہے یہی اس کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ وہی نوجوان
جو بچپن میں تھا وہی نوجوان، جو لڑکپن میں تھا وہی نوجوان، جو گھنٹوں آئینہ دیکھتا تھا آج اس پہ بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، وہ جو 2.5 من کی بوری اٹھا لیتا تھا آج اس سے اپنی کمر کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا ہے، وہ جو اتنے بڑے بڑے وزن اٹھا لیتا تھا آج اس سے پانی کا گلاس نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ بچپن سے سفر شروع کیا تھا، جوانی لڑکپن ادھیڑ عمر سے گزرتے گزرتے جو اس نے کاروبار کو 1 لاکھ سے شروع کیا تھا اب بڑھاپے میں وہ کروڑوں تک پہنچ گیا ہے۔ اس کی ملیں بھی ہیں، فیکٹریاں بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، جائیدادیں بھی ہیں، لیکن یہ بیچارہ اپنی پوری کمائی میں سے 70-80 سال کی عمر میں ایسا سٹ پٹا چکا ہے اور زوال کی طرف ایسا جا چکا ہے کہ اپنی پوری کمائی میں سے صبح و شام 2 چپاتیاں بھی نہیں کھا سکتا۔ بہکی بہکی باتیں، اجڑے ہوئے گھر، سونے اور ویران محلے، جان پہچان والے کوئی بھی نہیں، بیٹے اپنی اپنی ذمہ داریوں میں، بیٹیاں اپنی اپنی الجھنوں میں، دوست بچھڑے ہوئے تنے تنہا، یہ بوڑھا انسان اکیلا ہے، کبھی اس کو نیند نہیں آتی ہے، کبھی اس کو جوان بیٹی کی لاش یاد آتی ہے، کبھی اس کو گبرو جوان بیٹے کا جنازہ یاد آتا ہے، کبھی اس کو اپنے بچپن اور جوانی کے دوست یاد آتے ہیں، کبھی اس کو اپنے استاد اور کبھی اس کو اپنے شاگرد، کبھی اس کو اپنے علماء اور اپنے ساتھ بیٹھنے والے یاد آتے ہیں۔ ابا جی مولا یوسف رحمہ اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جب 94-95 سال کی عمر میں ہوئے مجھے کہنے لگے بیٹا نیند نہیں آتی ہے، میں نے کہا دوائی لے لیتے ہیں، کہنے لگے بھولے بیٹے میری دوائی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، پھر نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ فرمانے لگے بیٹا جب میں چارپائی بستر پہ لیٹتا ہوں کبھی تیری جوان بہن جس کے میں نے میتیں اٹھائیں وہ یاد آتی ہے، کبھی تیرا جوان بھائی عبداللہ سلیم جو 40 سال کی عمر میں جوانی میں رب کے پاس چلا گیا مجھے وہ یاد آتا ہے، کبھی شاگرد یاد آتے ہیں، کبھی روپڑی لکھوی غزنوی بزرگ ساتھ بیٹھنے والے علماء یاد آتے ہیں، یوں میری آنکھوں کے سامنے ان کی لاشیں تیرتی رہتی ہیں، گھومتی رہتی ہیں، یوں رات گزر جاتی ہے، مجھے نیند کیسے آئے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ کبھی زندگی میں، جوانی میں، لڑکپن ادھیڑ عمر میں، اور کبھی بڑھاپا آتا ہی نہیں اور اس سے پہلے ہی شام زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ۔ پھر آخری سٹیج شروع ہوتا ہے، ہر سٹیج میں انسان سمجھ رہا ہوتا ہے یہی سب کچھ ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں ان ملحدوں کو جو رب کے منکر ہو گئے، سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت کہتے ہیں کہ کسی ماں کے پیٹ میں 2 جڑواں بچے تھے، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ ہمارا سارا جہان تو یہی ہے، دوسرا کہنے لگا نہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی دنیا ہے، وہ کہنے لگا تو پاگل ہے، اس کے بعد کون سی دنیا ہے، یہ پیٹ ہی تو سب کچھ ہے، اسی میں فیڈنگ ہے، اسی میں خوراک ہے، اسی میں دن اسی میں رات ایک جیسا سارا کچھ گزر رہا ہے، اس کے بعد کیا دنیا ہوگی؟ وہ کہتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد شاید ہم بڑے ہو جائیں گے، وہ کہتا ہے نہیں تو پاگل ہے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور بھی دنیا ہوگی، کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہماری ماں بھی ہے
اس کی آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے تو پاگل ہے، ماں کیا ہوتی ہے، بس یہاں ہی سب کچھ ہے، ادھر ہی سارا کچھ رہنا ہے۔ پھر جب وہ زندگی کی آنکھ کھولتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آتی کہ نہیں، دنیا تو بہت بڑی تھی۔ ایسے ہی وہ پاگل اور ملحد انسان ہے جو اس چھوٹی سی زندگی کو سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے۔ نبی اس کو بتاتے نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، بڑی زندگی تو اس کے بعد آنے والی ہے۔ یہ کہتے نہیں ہم نے کب دیکھی ہے، نبی کہتے نہیں ہم دیکھ کے آئے ہیں، تمہارا ایک خالق ہے، ہم اس کی جنتیں اس کے جہنم بھی دیکھ کے آئے ہیں، اس کے عذاب اس کی نعمتیں بھی دیکھ کے آئے ہیں۔ یہ ملحد بے ایمان کہتے نہیں کچھ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے ہیں۔ نبی کہتے نہیں ہم سب کچھ دیکھ کے آئے ہیں، تم اپنے اندر سے آواز سنو تو صحیح، ماں کی طرح تمہیں کوئی پالنے والا تمہارا خالق اور مالک بھی ہے، اس کی آوازیں آتی ہیں جب جنازے اٹھتے ہیں، اس کی آوازیں آتی ہیں جب قبروں میں جاتے ہو، اس کی آوازیں آتی ہیں جو تمہیں نیند سے بیدار کرتا ہے، اس کی آوازیں آتی ہیں جو زمین کے سینے سے تمہیں خوراک دیتا ہے، اس کی آوازیں آتی ہیں جو تمہیں بچپن جوانی لڑکپن ادھیڑ عمر کے سفر کرواتا ہے۔ اور اس کا پاگل نہ ماننے والا ایتھیسٹ ملحد کہتا ہے نہیں میں نہیں مانتا، لیکن اس کے نہ مانتے مانتے زندگی ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، قبر میں پہنچتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ میں سمجھتا تھا ماں کا پیٹ سب کچھ ہے، بچپن میں آیا تو میں سمجھا یہ سب کچھ ہے، جوانی میں آیا تو میں سمجھا کہ فیشن میک اپ سٹائل یہ سب کچھ ہے، پھر میرے بچے اور شادیاں اور ذمہ داریاں، پھر میں سمجھا مال دولت سب کچھ ہے۔ آج آنکھیں بند ہونے لگیں، ملک الموت سامنے آیا، ہوش آئی، نہیں وہ سب کچھ دھوکا تھا، اصل زندگی تو اب شروع ہونے لگی۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے تم فصل بیجتے ہو، فصل بوتے ہو، بیج زمین کے سینے میں رکھتے ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ بیج زمین کے سینے کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، ننھا سا بیج ہوتا ہے، رب کے حکم سے زمین اپنے سینے کو کھولتی ہے، وہ اس کے اندر سے کونپل نکالتا ہے، ننھی سی کونپل جو اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، اپنے سہارے پہ ٹک نہیں سکتی، ہواؤں کے جھکڑ اس کو ادھر ادھر گراتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کا تنا سا بنتا ہے، وہ اپنے تنے کے سہارے کھڑے ہونے لگتی ہے، وہی بیج پھر تنے سے اس کی ٹہنیاں شاخیں بنتی ہیں، پھر اس کے اوپر پھل لگتا ہے، پھر مالک اس فصل کو کاٹ دیتا ہے، اور جب اس فصل کے اوپر چند ہفتے چند دن گزرتے ہیں تو وہی فصل جو لہلہا رہی تھی کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ اس 4 کنال کے مرکز میں کبھی کوئی فصل بھی ہوتی تھی۔ اگر نام لے کے مثال دینا چاہوں تو گلاب کے پھول کو ہی دیکھ لیں، بیج بویا گیا، کونپل نکلی، ٹہنی بنی، شاخیں بنی، پتیاں بنی، پھول کھلا، خوشبو بنی، بکھرا، اس نے اپنی رنگت نکالی، پھر کسی کی پاکٹ میں کسی جگہ پہ کچھ دیر کے لیے اس کی مہک، اس کی خوشبو بکھری، اس کے بعد وہ مرجھایا، چورا چورا ہوا، اور ایک ایک اس کا ذرہ ایسے ختم ہوا کہ نام و نشان بھی مٹ گیا۔ رب کریم کہتے ہیں اے میرے بندو میں تمہارا رب کہتا ہوں تمہاری دنیا کی زندگی ایسے ہوتی ہے۔ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
کے جو مراحل ہوتے ہیں بالخصوص اللہ کے ہاں وہ فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ پوری زندگی انسان کیا کرتا رہا، لیکن اس کے نتائج اللہ کے ہاں ویسے ہی مرتب ہوتے ہیں جیسے وہ موت کے وقت اللہ کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ اسے خاتمہ زندگی کہتے ہیں، شام زندگی کہتے ہیں، اختتام زندگی کہتے ہیں، انجام زندگی کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، جیسے یہ حدیث مبارک ہے نا انما الاعمال بالنیات، ایسے یہ حدیث مبارک علیحدہ سے ہے انما الاعمال بالخواتیم، زندگی کے تمام اعمال کا انحصار نیتوں پر ہوتا ہے اور پوری زندگی کا رزلٹ ویسے ہوتا ہے جیسے انسان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے بچے میچ کھیلتے ہیں، ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں، گھنٹوں کھیلتے ہیں، لیکن آخری بال پہ کیا ہوا، آخر تک کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا، اس بیس پر اور اس بنیاد پر جیت ہار کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یا بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، 12-14 سال پڑھتے رہے اور 3 گھنٹے کا امتحان وہ انہوں نے کیسا دیا، اس بنیاد پہ ان کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، ان کا رزلٹ مرتب ہوتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح جب آپ رب کے پاس جا رہے تھے تب کیا کر رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے، کیا عقیدہ تھا، اس بنیاد کے اوپر نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ آخری لمحات میں اس نتیجے کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کوئی پلان، کوئی منصوبہ قرآن و سنت کی رہنمائی لے کے جانی ہے کہ وہ نتیجہ اچھا کیسے ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ذہنوں کے اندر خیالات ڈالتا ہے، چھوڑیں ان مولویوں کو، یہ تو موت، حشر، قبر کی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں آنکھیں بند کر لیں، یہ ایسے کہتے ہی رہتے ہیں، جیو موج کے ساتھ جیو، زندگی کو انجوائے کرو۔ اس میرے بیٹے اور بیٹی کی مثال، اس نوجوان کی مثال، بھائی اور بہن کی مثال اس کبوتر جیسی ہے جو شکاری کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، پھر سمجھتا ہے کہ یہ مجھے شکار نہیں کرے گا۔ یہ اس شتر مرغ کی طرح ہے جو صحرا کے اندر طوفان کو آتا دیکھ کے اپنے سر کو ریت کے اندر دبا دیتا ہے اور پھر وہ سوچتا ہے کہ شاید اب طوفان ٹل جائے گا، لیکن اس کی بیوقوفی سے نہ طوفان ٹلتا ہے، نہ اس کبوتر کی آنکھیں بند کرنے سے گولی ادھر ادھر ہوتی ہے۔ آپ کر لیں جو باتیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن رب کا جو فیصلہ ہے وہ تو آ کے رہے گا۔ ملک الموت زندگی ختم کر کے رہے گا، روح و جسم کا رشتہ ٹوٹ کے رہے گا، آنکھیں بند ہو کے رہیں گی اور کبھی اتنی اچانک ہوگی کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے بس پہ بیٹھے بیٹھے ہی چلا گیا، وہ ویٹنگ روم میں بیٹھا تھا کہ رب کے پاس چلا گیا، وہ ایک مہمان تھا ملنے آیا تھا، کھانا کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے رب کے پاس چلا گیا، وہ باتیں کر رہا تھا، کہتا میرے سینے میں درد اٹھ رہا ہے اور چند لمحوں کے بعد جدا ہو گیا۔ وہ جوان تھا، اس کی منگنی بھی طے ہو چکی تھی، شادی کی تاریخ بھی طے ہو چکی تھی، موٹر سائیکل پہ واپس آ رہا تھا ایک فنکشن اٹینڈ کر کے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور رب کے پاس چلا گیا۔ وہ میرے کالج کا میرے پاس پڑھنے والا ایک سٹوڈنٹ تھا، 3rd ایئر کا، میں حاضری لگاتے ہوئے رول نمبر کال کر کے کہتا ہوں کہ یہ رول نمبر کیوں نہیں ہے؟ بچے جواب دیتے ہیں کل راستے میں جاتے ہوئے اچانک اس کی وفات ہو گئی ہے۔ آنکھیں بند کرنا عقل مندی نہیں ہوتی ہے۔
فکر کرنا عقل مندی ہوتی ہے، سوچنا عقل مندی ہوتی ہے، غور و فکر کرنا عقل مندی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ تو انجام زندگی اچھا کیسے ہوتا ہے، حسین کیسے ہوتا ہے؟ اس میں سب سے بنیادی چیز ایمان اور عقیدہ ہے۔ ایک اللہ سے لو لگانا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، اللہ کے لیے تعلق، اللہ کے لیے جڑنا، اللہ کے لیے ٹوٹنا، اللہ کے لیے سجدے، اللہ کے لیے نمازیں، اللہ کے لیے صدقات، اللہ کے لیے نظریں، اللہ کے لیے نیازیں، اللہ کے لیے منتیں، اللہ کے لیے جوانیاں، اللہ کے لیے لڑکپن، اللہ کے لیے ادھیڑ عمر، اللہ کے نام ساری زندگی، لا الہ الا اللہ پہ جینا، لا الہ الا اللہ پہ اٹھنا، لا الہ الا اللہ پہ بیٹھنا، اللہ اور رسول سے تعلق مضبوط کرنا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو محبت کی پینگیں بڑھاتا ہے اللہ کے لیے، جو کسی سے ٹوٹتا ہے اللہ کے لیے، جو کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے، ہاتھ روکتا ہے تو اللہ کے لیے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ الصادق المصدوق فرماتے ہیں اس بندے کا ایمان پورا ہو جاتا ہے، اور جس نے پوری زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے، پھر رب سے زیادہ وفادار کوئی نہیں۔ جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اللہ اس کا استقبال کرتے ہیں، اور بندہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے بے چین اور بے تاب ہو جاتا ہے۔ ایمان اور عقیدہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وارضا رب کے پاس جا رہے ہیں، پاس بیٹھنے والے کہتے ہیں بلال، حوصلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وہی تھے نا جو مارے کھاتے رہے اللہ کے لیے، گھسیٹا گیا ان کو اللہ کے لیے، توحید کے لیے، لا الہ الا اللہ کے لیے۔ جناب بلال کہہ رہے ہیں غداً نلقى الأحبة محمدا وحزبہ، تم پریشان نہ ہونا، ادھر سے میری جان نکلے گی اور اگلے ہی لمحے میری محمد کریم علیہ السلام اور ان کے پیارے ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے۔ اپنے ایمان کی فکر کریں، عقیدے کی فکر کریں۔ خصوصاً ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، جو ادھر ادھر کی خاک چھانتا رہتا ہے، کبھی کبھی کسی قبر کی ڈھیری پہ اس کو مشکل کشا سمجھ لیا، کبھی گزرتے ہوئے گھوڑے کو ہی بابا جی کہہ لیا اور اس کے سامنے ہی سب کچھ قربان کرنے لگ گیا، کبھی کسی کے نام پہ کبھی کسی کے نام پہ، جو زندگیاں یوں گزار دیتا ہے، مرتے ہوئے اسے سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب میں نے کس کو پکارنا ہے۔ وہ دنیا میں در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا، مرتے ہوئے اس سے اللہ کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے قرآن نے فیصلہ اللہ نے لکھ کے اپنی کتاب میں محمد کریم علیہ السلام کے سینے پہ نازل کر دیا۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اللہ قدم جما دیتے ہیں ان کے جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ظالم سے مراد قرآن کی اصطلاح میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شرک کرتا ہے۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو اللہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ،
اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، عظیم صحابی ہیں۔ مشرکین مکہ ان کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے جس کافر کے باپ کو غزوہ بدر میں مارا تھا، اس خاندان کے لوگ ان کو خرید لیتے ہیں اور پھر گھر میں قیدی بنا لیتے ہیں، اور قیدی بنانے کے بعد کہتے ہیں حرمت کے مہینے گزریں گے تو سارے لوگوں کے سامنے عبرتناک طریقے سے اپنے باپ کے قاتل کو سب کے سامنے ماریں گے۔ خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے جاتے ہیں۔ مکہ کے اوباش، مکہ کے گنڈے، مکہ کے نوجوان، مکہ کے بچے، مکہ کی عورتیں، مکہ کی خواتین سب جمع ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں اکٹھے ہو کے دیکھو آج ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ خبیب ابن عدی چہرے پہ ایک وقار ہے، چہرے پہ ایک نور ہے، دل میں ایک ایمان ہے، اطمینان اور سرور کی کیفیت ہے۔ خرامہ جا رہے ہیں، کہتے ہیں مکہ والو میری ایک آخری خواہش تو پوری کر دو۔ پوچھتے ہیں کیا خواہش ہے؟ خبیب ابن عدی کہتے ہیں میں اپنے رب کو سجدے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایمان ہے، میں اپنے رب کو سجدے کرنا چاہتا ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھتے اور مختصر پڑھتے، جلدی سے سلام پھیر دیتے، سلام پھیر کے کہتے ہیں مکہ والو میرا دل تو چاہتا تھا میں بڑی لمبی نماز پڑھوں، لیکن میں نے سوچا تم یہ نہ کہو کہ موت کے ڈر سے، پھانسی کے ڈر سے لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، اس لیے میں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ اور پھر جب سولی کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو یہ شعر پڑھتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے یہ شعر۔ کیا خوبصورت اللہ ان کی زبان پہ الفاظ جاری کرتا ہے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے خوبصورت انداز میں، کیا ان کے چہرے پہ وقار ہوگا، اور اس موقع پہ شعر کہنا کس اطمینان قلبی کی بات ہے، کس یقین کی بات ہے، اللہ کے ساتھ کیسے تعلق کی بات ہے۔ ما ان ابالی حین اقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شل ممزعي ما إن أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شل ممزعي۔ میں اللہ کی مان کے جب سولی کے پھندے پہ جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میری لاش اس طرف گرے گی یا اس طرف گرے گی، میں اس رب کے نام پہ جا رہا ہوں، وہ چاہے گا تو میری لاش کے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بھی برکتیں پیدا کر دے۔ ایمان کی فکر کریں۔ دوسری چیز جس سے انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، شام زندگی اچھی ہوتی ہے، انجام زندگی اچھا ہوتا ہے، رزلٹ اچھا ہوتا ہے، ایمان کے بعد استقامت ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکی پہ قائم رہنا، خیر پہ قائم رہنا، بھلائی پہ قائم رہنا، دین پہ قائم رہنا، نماز پہ قائم رہنا، صدقات پہ قائم رہنا، روزے پہ قائم رہنا، انفاق پہ قائم رہنا، صلہ رحمی پہ قائم رہنا۔ یہ نہیں ہے دل چاہا تو نماز پڑھ لی، دل چاہا تو پھر چھوڑ دی، دل نے کہا پڑھ لیں تو پڑھ لی،
دل نے کہا نہ پڑھیں تو نہ پڑھیں، نمازی دوست مل گئے تو مسجد کے ہو گئے، بے حیا مل گئے تو سینما اور نیٹ کیفے کی طرف چل پڑے، اچھے لوگ مل گئے تو اچھی باتیں کر لیں، برے لوگ مل گئے تو ان کی ہاں میں لا دی۔ اسے استقامت نہیں کہتے ہیں۔ میرے نوجوان بیٹوں، میں آپ سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹیوں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیا زندگی کا کوئی کام استقامت کے بغیر ہوتا ہے؟ اگر ایک پڑھنے والا میرا بیٹا ہے، پڑھنے والی میری بیٹی ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں، اگر آپ ایک دن کالج جائیں، 10 دن چھٹی کریں، تو آپ کو ریگولر کوئی نہیں رہنے دیتا۔ اگر جاب کرنے والا کوئی شخص ہے تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہ ایک ہفتہ جائے، مہینہ غیر حاضر رہے، 10 دن ایبسنٹ رہے، تو اس کی جاب نہیں چلتی ہے، میاں بیوی کا رشتہ توڑ نہیں چڑھتا ہے۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کو خرچہ دے، ہفتہ پوچھے ہی نہ، وہ ایک دن اپنے شوہر کا کھانا بنائے، 10 دن گھر کی خبر ہی نہ لے، تو یہ رشتہ توڑ نہیں چڑھتا ہے۔ ہم ان چیزوں کو تو سمجھتے ہیں کہ ان میں کام مستقل کرنے پڑتے ہیں، ہمیشہ ساتھ نبھانا پڑتا ہے، مستقل قسم کے یہ کام کرتے ہیں تو تبھی بزنس ہوتا ہے، تبھی زمینوں کا خیال ہوتا ہے، تبھی رشتوں کے اندر محبتیں آتی ہیں۔ کیا اللہ کا رشتہ ہی اتنا کمزور ہے کہ جب چاہا اس سے رشتہ جوڑ لیا، جب چاہا اس سے توڑ دیا؟ کیا نبی کا رشتہ ہی اتنا کمزور ہے؟ جب چاہا تو چہرے پہ اس کی سنت کو رکھ لیا، غمی آئی، دکھ ہوا، جنازہ اٹھا، 2-4 دن کے لیے سنت سجا لی، پھر دل چاہا پھر اس کو صاف کر دیا۔ رمضان آیا، یکم رمضان کو 2-4 نمازیں پڑھ لیں، پھر 10 دن چھٹی کر لی، پھر جمعے والے دن آ گئے، پھر طاق رات میں آ گئے، پھر سال کی چھٹی کر لی، پھر عید والے دن آ گئے، پھر اگلی عید پہ آ گئے۔ یہ اللہ کے ساتھ آپ رشتہ نبھا رہے ہیں، یہ پیغمبر کے ساتھ آپ وفائیں کر رہے ہیں۔ اس رویے سے انسان کا انجام خاتمہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ سے ضمیر پہ دستک دے کے، اللہ کا واسطہ دے کے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے پاس کوئی ضمانت ہے کہ موت صرف اور صرف رمضان میں آئے گی اور طاق رات میں آئے گی؟ 6 دن مسجد کی طرف رخ نہ کیا، 7ویں دن دل چاہا تو جمعے میں جب چاہا آ گئے۔ کیا آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ جمعے کی حالت میں موت آئے گی اور باقی 6 دنوں میں نہیں آئے گی؟ اس لیے اللہ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میری مانو اور اتنی مانو کہ تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم میری مان رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اس کا ایک اشارہ کر دیا کہ موت تک اللہ کی فرما برداری کرو، اور تمہیں موت اللہ کی فرما برداری میں آئے۔ عموماً موت ویسے آتی ہے جیسے آپ زندگی میں اکثر کرتے رہتے ہیں۔ جو زنا ہی کرتا رہتا ہے خطرہ ہے، بے حیائی کے کسی اڈے پہ مرے گا، جو ساری زندگی چوریاں کرتا رہا ہے خطرہ ہے، کسی چوک چراہے میں مرے گا، جو ڈاکے ڈالتا رہا ہے خطرہ ہے، ڈاکے کی حالت میں مر جائے گا، جو شرابیں پیتا رہا ہے اور پی رہا ہے مسلسل اور توبہ نہیں کر رہا خطرہ ہے، پیٹ میں شراب لے کے مرے گا، جو بد کردار انسان ہے، کرپشن کر رہا ہے، رشوت خور ہے خطرہ ہے، رشوتیں لیتے لیتے رشوت سے بنائے ہوئے مکان میں اس کی موت آ جائے گی۔ ایسے نہیں ہوتا کہ زندگی امریکہ میں گزاریں اور موت مکہ میں آئے۔ اللہ کے دل بھی مکہ کے ساتھ لگا ہے، وہ کوئی احسان لائی ظہیر شہید ہوتا ہے۔
کہ دھماکہ لاہور میں ہوتا ہے اور قبر اللہ اس کو جنت البقیع میں دیتا ہے، کیونکہ اس کا دل بھی مدینے والے کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا نا۔ عموماً جیسی زندگی ہوگی ویسی موت ہوگی، جیسے زندگی کی روٹین ہوگی مرنے والے دن بھی وہی روٹین ہوگی، اس دن کوئی علیحدہ ہو جانی ہے۔ وہ مکہ کی ایک نوجوان بیٹی تھی، اس کی شادی کا دن تھا، رخصتی کا وقت تھا، لوگ پاس کھڑے ہوئے تھے، ان کا اصرار تھا کہ تم نماز لیٹ کر دو، لیکن وہ ضد پہ اتر آئی تھی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، پوری زندگی نماز پڑھی ہے، آج شادی والے دن میں نماز چھوڑ دوں؟ کہتے ہیں میک اپ خراب ہو جائے گا، کہتی میں نماز نہیں چھوڑ سکتی، کہتے یہ بارات والے بڑا اصرار کر رہے ہیں، کہتی میں نماز نہیں چھوڑ سکتی، جو کچھ بھی ہوگا پہلے میں عصر کی نماز پڑھوں گی، پھر میں اپنا سفر شروع کروں گی۔ وہ اللہ کی بندی ڈٹ جاتی ہے، وضو کرتی ہے، مصلے پہ کھڑی ہوتی ہے، اللہ اکبر کہتی ہے، سینے پہ ہاتھ باندھ لیتی ہے، رکوع میں جاتی ہے، سجدے میں پڑھ کے سبحان ربی الاعلی کہتی ہے، اور رب کریم اپنی بندی کو اسی حال میں اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اچھا خاتمہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نیکی کریں تو کرتے رہیں، اسی لیے آپ نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے پیاری نیکی وہ لگتی ہے جو ہمیشہ کی جائے، چاہے تھوڑی سی کی جائے، تھوڑی کر لیں ہمیشہ کریں، مستقل کریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کس موقع پہ ماں جی یاد آئیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ایمرجنسی میں تھیں، ڈرپ پہ لگی ہوئی تھیں، ECG چل رہی تھی، بڑی سختی بھی تھی، میں ان کے پاس ہی تھا، کہنے لگی بیٹا میرا وضو کرنے کو دل چاہتا ہے۔ جس کی ساری زندگی وضو میں گزری ہو، جس کو وضو اور نماز سے محبت ہو، مکہ والے اس کو سولی کے پھندے پہ لٹکانے لگتے ہیں تو تب بھی کہتا ہے میرا نماز پڑھنے کو دل چاہتا ہے، بیٹا میرا وضو کو دل چاہتا ہے۔ بہن کہتی ماں جی یہاں کیسے وضو ہو سکتا ہے، یہ ڈرپیں، یہ مشینیں اور یہ کچھ، اللہ میرے دل میں بات ڈالتا ہے۔ عبید الرحمن ماں پتہ نہیں کتنی بے چین ہے، یہ ڈاکٹر کی ڈرپیں کیا گارنٹی ہے کہ بچا لیں گی، ان کی خواہش تو پوری کرو۔ کہا ماں جی کیوں نہیں، آپ کو وضو کروا دیتے ہیں، ابھی کروا دیتے ہیں۔ مشینیں اتاری، ڈرپیں اتاری، ویل چیئر پہ بٹھایا، اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ وضو کیسے کروائیں، ان سے تو ہاتھ ہلایا نہیں جاتا ہے، دل کی تکلیف بھی ہے، ایمرجنسی وارڈ کے اندر بھی ہیں، بلکہ ICU کے اندر ہیں، اور ICU کے اندر یہ ماجرا کیسے ہو سکتا ہے۔ واش روم لے گیا، وہاں ایک سائڈ پہ بیسن کے قریب 1 لیٹر کی بوتل خالی، اللہ نے اس پہ نظر ٹکا دی، دل میں بات ڈال دی، وہ بوتل پکڑی، بیسن سے پانی بھرا، پانی بھر کے اللہ نے توفیق دی، ایک ایک قطرہ اپنے ہاتھوں سے گرایا، ہاتھوں کو دھلایا، چہرے کو دلایا، پاؤں کو اللہ نے سعادت بخشی، اپنے گناہگار ہاتھوں سے ماں جی کے پاؤں دھوئے، اور یوں ان کو وضو کروا کے ان کے چہرے پہ وضو سے فارغ ہو کے مجھے کہتی ہیں یہ کون دستک دے رہا ہے۔ میں نے کہا یہاں تو کوئی نہیں ہے، یعنی چلے خیر مجھے کوئی مسئلہ ہوا ہوگا۔ وارڈ پہ واپس لے گئے، بیڈ پہ لٹایا، 2 رکعت انہوں نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد سورہ سجدہ کی تلاوت شروع کی، اور یوں اللہ کو یاد کرتے کرتے رب کے پاس چلے، کیونکہ پوری زندگی کا عمل تھا کہ سونے سے پہلے وضو بھی کرنا ہے، سورہ ملک اور سجدہ کی تلاوت بھی کرنی ہے، وہ عمل اللہ نے مرتے ہوئے بھی نصیب کر دیا۔ جیسی آپ کی زندگی ہوگی ویسی آپ کی موت ہوگی۔ امام ابن قیم کہتے ہیں
اس طرح کے دسیوں واقعات لکھتے ہیں۔ اسے کہا گیا کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اور وہ کہہ رہا تھا نہیں، شراب کی وہ والی بوتل مجھے بڑا دل چاہ رہا ہے پینے کو، وہ مجھے لا کے دو۔ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ کہتا ہے نہیں، شراب کی فلاں بوتل کیا اس کے مزے ہیں، وہ لا کے دو۔ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ شراب کی بوتل کا نام لیتا ہے۔ دوست بھی ویسے ہی تھے نا، پھر وہ اس کو شراب لا کے دیتے ہیں، پیتا ہے اور رب کے پاس چلا جاتا ہے۔ میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور میری ماں، زندگی میں استقامت اختیار کریں، اللہ کے ساتھ وفا کریں اور خوب کریں، پیغمبر کے ساتھ وفا کریں اور خوب کریں اور اس پہ قائم رہیں، اپنی زندگی میں استقامت لے کے آئیں، اس سے اللہ خاتمہ اچھا کرتا ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ زندگی کے ان تمام سٹیجز میں مجھے اور آپ کو کامیابیاں نصیب فرمائے، عزتیں نصیب فرمائے، شان نصیب فرمائے، اور ہماری شام زندگی کو ایمان والا اور استقامت والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔